بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منابع تاریخی میں شام اور اس کی سرزمین موجودہ شام اور لبنان ہے۔ یہ فتنہ جس کا آغاز شام سے ہوگا، سفیانی کے خروج سے قبل یہ فتنہ شروع ہوگا۔ یہ وہی فتنہ ہے جس کا بالآخر تمام مسلمان شکار ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ شام کے لوگوں تک دینار نہیں پہنچیں گے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ کس کی طرف سے ہوگا؟ فرمایا، رومیوں کی طرف سے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور فرمایا، آخری زمانے میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو لوگوں کو مال اتنا کم دے گا کہ ان کے لیے نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ جابر جوفی سے روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آئے مبارکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس سے مراد غذا کا کم ہونا ہے۔ یہ خداوند متعال کی طرف سے امتحان ہوگا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، کم غذائی کی یا قحط کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قحط خاص جو کوفہ میں ہے اور جس سے اہل بیت کے دشمن ہلاک ہوں گے، اور دوسرا وہ قحط جو شام میں ہوگا۔ یہ قحط عام ہوگا، امام زمانہ کے ظہور سے پہلے ہوگا۔ اس وقت یہ قحط ہر جگہ موجود ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک روم کی فوجیں دابق میں جمع نہ ہو جائیں۔ دابق شام کا ایک شہر ہے جہاں اس وقت امریکی فوجیں موجود ہیں۔ اس زمانے میں روم آج کا امریکہ اور یورپ ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب شام کی سرزمین حملہ آوروں کی آماجگاہ بن جائے گی۔ اس وقت ہر طرف موت ہوگی۔ دوسرے ممالک و ملت کے افراد سرزمین عرب کے گرد جمع ہو جائیں گے اور شام میں ہر روز نئے حوادث پیش آیا کریں گے۔ شام میں یہ فتنہ انہی غیر ملکیوں کی دخالت کی وجہ سے ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں کی روایات میں یا ظہور امام مہدی علیہ السلام کی روایات میں روم کا بہت زیادہ ذکر ہوا ہے۔ ان کا پائے تخت رم تھا۔ پرانے روم کا پائے تخت رم تھا جو اطالیہ میں ہے، اور بعد میں ان کا پائے تخت قسطنطنیہ بن گیا۔ مسلمانوں کی فتوحات کے بعد مسلمانوں نے اس علاقے کا نام یعنی قسطنطنیہ کا نام اسلام بول رکھ دیا، جو بعد میں استنبول کے نام سے مشہور ہو گیا۔ رومی یہاں سے مہاجرت کر کے یورپ اور امریکہ چلے گئے۔ روایات میں جس رومی لشکر سے مراد لی جاتی ہے، جس رومی لشکر کا ذکر کیا جاتا ہے، اس رومی لشکر سے مراد یہی افواج امریکہ ہیں۔ کتاب عصر ظہور امام زمان علیہ السلام میں بیان ہوا ہے کہ روایات کے مطابق شہر شام میں پیدا ہونے والے حالات، فتنہ و فساد دوسروں کی دخل اندازی کی وجہ سے پیدا ہوں گے۔ اس طرح کہ بنی اصفر شام میں براہ راست فوجی مداخلت کو ضروری تصور کریں گے۔ بنی اصفر گولڈن بالوں والوں کو کہتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے اکثر افراد کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بال گولڈن ہوتے ہیں، سنہری رنگ کے ہوتے ہیں۔ شام کے حوادث میں ایک سفیانی کا خروج بھی ہے۔
جو تمام شام کو اپنے قبضے میں کر لے گا۔ روایات میں ہے کہ سفیانی شام میں اپنے دشمنوں کا صفایا کرنے کے بعد ترکوں اور کرکیسا کے خلاف پنجہ آزمائی کرے گا اور اس کے بعد عراق میں داخل ہوگا۔ حجاز کی حوادث میں بھی سفیانی کا اہم کردار ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے سفیانی حجاز کی طرف بڑھے گا۔ مدینہ کے نزدیک مکہ کے راستے میں اس کا لشکر زمین میں غرق ہو جائے گا۔ سفیانی کی سب سے بڑی جنگ فلسطین ہے، جو امام مہدی علیہ السلام کے خلاف وہ لڑے گا۔ اس جنگ میں یہودی اور رومی اس کی مدد کریں گے۔ یہ جنگ سفیانی کی شکست اور اس کے قتل کے ساتھ ختم ہوگی۔ امام علیہ السلام فتح فلسطین کے بعد قدس میں داخل ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک کم غذائی ہوگی، یعنی بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، اناج بہت زیادہ ہوگا لیکن لوگوں کی پہنچ سے دور ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اناج بہت زیادہ موجود ہے لیکن لوگ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔